سہولت دینے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے نزدیک یہ جو ہمارا پروگرام ہے NICVD کا یا NICH کا یا SIUT کا یا جو سائبر نائف کے ذریعے ہم کینسر کا علاج سندھ میں کر رہے ہیں، تو اگر سندھ کی صوبائی حکومت یہ تمام کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیگر صوبائی حکومتیں بھی مرکزی حکومت کے تعاون سے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو ہر جگہ جو ہے وہ صحت کی سہولت مفت عالمی معیار کی وہ دی جا سکتی ہے۔ گمبٹ کے اندر ہم 650 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں۔ دنیا میں 40-50 لاکھ روپے اس ایک آپریشن کے لیے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے اپنے وسائل کو ٹھیک طریقے سے خرچ کر کے گمبٹ میں 15 دیگر ملکوں کے بھی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ٹرانسپلانٹ کا فائدہ اٹھایا، لیکن آخر کیوں یہ سہولتیں ہم دوسری جگہ نہیں دے سکتے؟ میں نے BISP کا ذکر کیا کہ جس میں براہ راست ہم جو ہے وہ بینیفیشریز تک پہنچاتے رہے ہیں، دنیا بھر میں اس پروگرام کو مانا جاتا ہے۔ تو ہم کسان کارڈ جس کے ذریعے کسان براہ راست اچھا بیج خرید سکے، کھاد خرید سکے، اپنے فیلڈ کی لیبلنگ کرا سکے، مزدور کارڈ کہ جس میں مزدوروں کے لیے جو بھی اول تو مزدور ہمارے مینیفیسٹو میں جو بھی محنت کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، گھر کے اندر جو ملازم آدمی رکھتا ہے وہ تک ان کو بھی وہی حقوق ہم دینا چاہتے ہیں اور وہی بینیفٹس دینا چاہتے ہیں EOBI کے دوسرے، اور وہ صرف انہیں رجسٹر کرانا ہے اپنے آپ کو کہ ہم محنت کش مزدور ہیں اور یہ تمام سہولتیں اور تمام حقوق ان کو حاصل ہوں گے۔ یوتھ کارڈ کا چیئرمین بلاول بار بار ذکر کرتے ہیں کہ گریجویشن کے بعد سال بھر تک ایک وظیفہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے روزگار ڈھونڈ لیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حقوق کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس میں ہم نے کچھ اہم اصلاحات کی۔ ایک تو آرٹیکل 38D جس میں روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، روزگار ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو جسٹسیبل بنا رہے ہیں ہم منشور کے اندر کہ اگر کسی شہری کو یہ نہیں مل رہے تو وہ عدالت میں جا کے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ ہمارے لیے ریاست یہ انتظام کرے۔ اسی طریقے سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے ججوں کی تقرری کا ایک فیصلہ کیا تھا، سائن کیا تھا، جس کو کہ رد کر دیا گیا 18ویں ترمیم میں۔ کوشش کی ہم نے کہ آ گئے، لیکن پھر 19ویں ترمیم لائی گئی، امینڈمنٹ لایا گیا 175A، جس میں ججوں کی تقرری جو تھی وہ چیف جسٹس کا ایک دائرۂ اختیار بن گیا، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ہماری عدلیہ کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ جو پوائنٹ 3 تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، اس میں ایک وفاقی آئینی عدالت تھی کہ جس میں ہر صوبے کی مساوی نمائندگی، جج صاحبان ہر صوبے سے مساوی ہو گئی۔ تو آج جو یہ سیاسی اور آئینی کیس سپریم کورٹ کی ٹیبل پہ پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کیسز کو سننے کا محترم جج صاحبان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے وہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ لے گی۔ پھر یہ کہ اسٹیٹ بینک کے لیے جو قانون دیا گیا تھا اور جس کے ذریعے اسٹیٹ بینک ایک طریقے سے IMF کا ادارہ بن گیا، اور آج آپ کی جو عبوری حکومت ہے وہ بھی 22% اور 25% کے ریٹ آف انٹرسٹ پہ قرض لے رہی ہے، اور بہت بڑا قرض کا ایک بوجھ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو اس پہ نظر ثانی اس ایکٹ کے اوپر کرنی ہے کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک جو ہے کہ جو ادارہ ہے وہ اس کا بھی رخ عوام کی طرف موڑنا ہے اور اس کی پالیسیز کو عوام کی طرف موڑنا ہے۔ تو یہ
جو ہے بہت سارے جو حقوق ہیں، سماجی حقوق، سیاسی حقوق، آئینی حقوق عام آدمی کے، وہ ہمارا یہ منشور جو ہے اس کے اندر ضمانت دی گئی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم 10 نکات پہ چل کے اور ملک کے غریب کی حالت سدھار سکتے ہیں، اگر ہم جہالت کو دور کر سکتے ہیں، اگر ہم بیماری کو دور کر سکتے ہیں، اگر ہم بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسری جماعتوں نے کیا کیا ہے؟ چلتے ہوئے کارخانے بیچے اور ان کو بند کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ پروگرام ہے کہ کس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بند کارخانوں کو نجی شعبے کے اندر بھی چلایا جائے گا۔ اور یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تھرپارکر کے اندر جو سب سے بڑا منصوبہ کوئلے کا ہے، وہ اسی بنیاد پہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے سندھ حکومت نے 54% سرمایہ ٹیبل پہ رکھا، اس کے بعد نجی شعبہ ساتھ آیا، اور آج تھرپارکر میں بیرون ملک سرمایہ کاری کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 3.5 روپے یونٹ جو ہے، ہم نے ایئرپورٹ بنایا ہے اسلام کوٹ کا، خود بنایا ہے، وہاں سے پیکنگ اور شنگھائی باقاعدہ پروازیں جاتی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ کراچی اور اسلام کوٹ کے درمیان بار بار PIA کو ہم نے کہا کہ پرواز شروع کریں، انہوں نے نہیں کہا، نہ مانے اس بات کو۔ اب ایک تھر ریلوے وہ بھی بنا رہے ہیں ہم، اور اس کے ذریعے جو ہمارا کوئلہ ہے وہ $37 فی ٹن کی قیمت میں پاکستان کے ہر کونے میں سپلائی کیا جائے گا۔ آج $400 فی ٹن کے حساب سے درآمد کیا جا رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ قرضہ لیا جائے اور درآمد کو بڑھایا جائے، ہم جو ہمارے قومی وسائل ہیں، قدرتی وسائل، ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ سی پیک کا راستہ ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو مغربی روٹ ہے۔